By the light of the moon, you show me the way. تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو ہی کنٹینیو کریں گے. کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا، جو ان کا کمپٹیشن ہوا تھا میجیشنز کے ساتھ، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، پوری کی پوری سلیو نیشن کو کیا انسٹرکشن کیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ رات کے وقت ایجپٹ چھوڑ دیں گے. ویری گڈ، شاباش. انہوں نے کہا تھا کہ رات کے وقت ہم لوگ ایجپٹ چھوڑ دیں گے، ہم لوگ ایجپٹ سے نکل جائیں گے. اور اب ان لوگوں نے سب نے اکٹھے ہو کے ٹریولنگ سٹارٹ کر دی. وہ لوگ کہیں پہ سٹک ہو گئے تھے یا they have just gone out of the Egypt؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ وہ اسٹیک ہو گئے تھے کیونکہ جو آگے سمندر تھا. آگے سمندر آ گیا تھا، رائٹ. اب ان کو کیا لگ رہا تھا کہ جب آگے سمندر آ گیا ہے تو ان لوگوں کا کیا خیال تھا کہ ہم لوگ پھنس گئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا آنسر تھا اس بات کے جواب میں؟ کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم لوگ پہلے ہی اور زیادہ ٹربل میں تھے اور سلیوری، اور ہم لوگ ان کے سلیوز تھے، اور اب ہم لوگ اور اب آپ کی وجہ سے ہم لوگ اور مصیبت میں پہنچ گئے. تو پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے آرڈر دیا تو اللہ تعالیٰ کچھ اس میں سے مطلب کہ کوئی حل نکال کوئی وے لیں آؤٹ گے اس کا. نکالیں گے، حل نکالیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اوکے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب جیسے کہ زینب نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکل دیا. انہوں نے اپنا سٹیف، اپنی سٹک جو ہے وہ پانی میں ماری اور وہ سپلٹ ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جب سپلٹ ہو گیا تو فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ what he thought and what he did. اوکے عتیب. جب فرعون اور اس کے لوگ اس کو پار کرنے والے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ واپس چلنے لگ جائے، اور ایسے آخری وقت میں فرعون نے اسلام قبول کر لیا. اوکے، تو کیا پھر فرعون نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے اللہ کو قبول کروں گا، لیکن وہ اس وقت ہی ڈوب گئے اور وہ ڈیڈ ہو گئے. اور ڈیڈ ہو گیا. لیکن کوشچن وہی ہے کہ کیا وہ مسلمان ہو گیا تھا؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. رائٹ. اور اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرعون کو جو ہے وہ مار دیا، مسلمانوں کو جو ہے اس وقت کے مسلمان بنی اسرائیل جو تھے ان کو بچا لیا. اور پھر دا لاسٹ کویسچن وچ آئی آسک کہ آپ لوگوں کو چیک کرنا ہے کہ وہاں سے نکل کے بنی اسرائیل کدھر گئے تھے. I can tell you a hint کہ وہ ایک ڈیزرٹ تھا, but what was the name of that desert? Anyone know? تو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس ڈیزرٹ کو کہتے ہیں سینائی ڈیزرٹ, سینائی ڈیزرٹ, اور اردو میں اس کو کہتے ہیں صحرائے سینا. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈیزرٹ تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام اور یہ پورے کے پورے جو لوگ تھے بنی اسرائیل, and they were in a huge number. وہ کم لوگ نہیں تھے, بہت زیادہ لوگ تھے. Some says they were around like 6 lakh اور 4 lakh, something like that. اتنے زیادہ لوگ تھے. اچھا, جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہ ڈیزرٹ میں پہنچے تو اب آپ کو پتا ہے ڈیزرٹ میں تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور کوئی شیلٹر نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کچھ چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیشن کو, اس بنی اسرائیل کو, اب ذرا دھیان سے سنو کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعام دیے تھے, کیا کیا ان کے لیے, انہوں نے اتنا مشکل ٹائم سے گزرے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا. فرسٹ تھنگ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے کلاؤڈز کو بنا دیا تھا شیلٹر, کہ آپ کو جو دھوپ آتی تھی کلاؤڈز کی وجہ سے وہ بچ جاتے تھے. تو جسٹ امیجن کہ وہ چل رہے ہوتے تھے اور ایک کلاؤڈ جو ہے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا تھا اور ان کو شیڈ پرووائڈ کرتا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ڈیزرٹ میں تو کوئی شیڈ ہوتا نہیں ہے. پھر ان کو جب بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کھانا پرووائڈ کیا. کسی کو پتا ہے تو اس کھانے کا کیا نام تھا جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اوکے, اس کو کہتے ہیں منو سلوا. منو سلوا جو ہے, من جو ہے وہ ایک طرح کے ایسے ڈیو ڈراپس ہوتے تھے جو ان کو ملتے تھے جیسے گم ہوتی ہے, اور وہ اس کو کھا سکتے تھے, وہ اٹس بٹ سویٹ. اور سلوا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے برڈز ہوتے تھے
جن کو وہ بڑے آرام سے پکڑ کے اور اس کو کک کر کے کھا سکتے تھے اور ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ نے شیڈ دے دیا, شیلٹر دے دیا, اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا, کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب ان کو بہت زیادہ لگی پیاس, اب ڈیزرٹ کے اندر پیاس لگی ان کو, تو اب کیا کریں؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, ہمیں پانی کے لیے, پینے کے لیے پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ایک بہت بڑا راک تھا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی جو سٹک ہے اس سے ہٹ کریں اس راک کو, اور انہوں نے اس کو جب ہٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس راک کے اندر سے پانی کے چشمے نکالے. اوکے, اور کتنے نکالے؟ 12. بتا سکتے ہیں مجھے کہ کیوں 12؟ کیوں؟ اوکے حرم, کیونکہ 12 ٹرائبس تھے. ایگزیکٹلی 12 ٹرائبس تھے. اللہ تعالیٰ نے 12 ہی چشمے نکالے, اس میں سے اسپرنگز نکالے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر ٹرائب کو پتا تھا کہ اس کا کون سا اسپرنگ ہے, اور اس طرح سے کھانے کا, پینے کا, ان کا جو شیلٹر ہے اس کا سارا جب اللہ نے کر دیا, اس کے بعد یہ قوم نے کیا کیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سلیوری سے نکلی تھی, بہت زیادہ ٹائم یہ سلیو رہے تھے. وہ تھوڑا سا آگے گئے تھے, بدونز تھے وہاں پہ, چھوٹی چھوٹی, آپ کو پتہ ہے نا وہاں پہ وہ آبادیاں بنا کے رہتے ہیں. تو وہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اسٹیچوز بنائے ہوئے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے. اب یہ لوگ ساری زندگی انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ جو ہے فرعون کی عبادت کر رہے ہیں, چاند سورج کی عبادت کر رہے ہیں, کسی ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جس کو یہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز بنا کے دیں کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں. آپ سوچو کہ اللہ کے نبی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی چیز بنا کے دیں جس کو ہم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعوذ باللہ, کس طرح کی بات کرتے ہو تم, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنی مدد کی, اتنے انعام کیے, اور تم ابھی بھی اس طرح کی چیزیں چاہ رہے ہو. آج بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو مسلمز ہیں نا, ہمیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دوسری جو دیکھنے میں چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا, وہ کرنا اچھا لگتا ہے, بٹ ہمارے لیے جو اصل چیز کرنے کی ہے وہ بس وہ ہے کہ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے اور جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے, وہ ہمارے کرنے کے لیے نہیں ہے. بٹ اینی ویز, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو ہے اس چیز کو بتایا کہ یہ تم غلط سوچ رہے ہو. اور اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک آزاد نیشن بنا دیا ہے, تو تم اب ایک اس سٹی میں جاؤ جس کا نام ہے یروشلم, اور تم اس میں انٹر ہوگے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اوپر فتح دے دے گا, اور وہ سٹی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا اور تم سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انکار کر دیا. اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود, اتنا کچھ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا, اس سب کے باوجود انہوں نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم تو نہیں لڑیں گے, ہم تو جا کے ان سے لڑیں گے تو وہ تو بہت زبردست لوگ ہیں, بہت زبردست لڑائی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. آپ جائیں اور آپ کا خدا جائے اور آپ لوگ لڑیں اور ہم نہیں لڑیں گے. اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی کہ آپ کا خدا اور آپ جائیں, ہم نہیں لڑیں گے. ایک نبی کو جواب دے دیا انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ, اگر یہ خود نہیں اس سٹی میں انٹر ہونا چاہتے تو پھر آپ ان کو کسی سٹی میں نہ بھیجیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے 40 ایئرز کے لیے, فور 40 ایئرز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا, ان کے اوپر بین کر دیا کہ وہ کسی بھی سٹی میں انٹر ہو سکے. اب کیا ہوتا تھا, اللہ کے نبی کی دعا تھی, اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. روز نکلتے تھے, صبح ٹریولنگ کرتے تھے اور کسی سٹی کو ڈھونڈتے تھے تاکہ وہ اس میں انٹر ہو سکیں, اور روز شام میں کیا کرتے تھے کہ پورا چکر کاٹ کے اسی جگہ واپس پہنچ جاتے تھے. 40 ایئرز تک ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ وہ نہیں کر سکے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. اس کے بعد اسی سارے سلسلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. ٹھیک ہے, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب جانے لگے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پہاڑ کے اوپر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کو بولا کہ آپ نے یہ پوری کی پوری جو نیشن ہے اس کو ٹیک کیئر کرنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کسی کی بھی قسم کی جو غلط چیز کریں آپ نے اس میں انوالو نہیں ہونا ان کے ساتھ. یہ کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلایا, اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ طور ماؤنٹین.
वहां पे अल्लाह ताला ने उनको 30 डेज के लिए बुलाया। 30 डेज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फास्टेड फॉर 30 डेज। फिर अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि वी एक्सटेंडेड 10 डेज मोर फॉर सम रीजन। अल्लाह ताला ने 30 डेज से उसको बढ़ा के 10 डेज ऐड किए, 40 डेज कंप्लीट किए। 40 डेज कंप्लीट करने के बाद अब वो टाइम आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात करने के लिए पहुंचे। एनीवन रिमेंबर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक दूसरा नाम क्या था? हम लोगों ने पूछा भी था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक और भी नाम था उनकी खास रीजन से। क्या नाम था उनका? मरियम कलीमुल्लाह। और क्या मतलब है कलीमुल्लाह का? कि वो अल्लाह से बात करते हैं। अल्लाह से बात करते हैं, वेरी गुड। अल्लाह ताला से कलाम करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत ज्यादा शौक के अंदर वहां पे पहुंचे क्योंकि वो अल्लाह से बात करने वाले थे। अल्लाह ताला ने वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बात की। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बात करते रहे और उनको बहुत एक, आपको पता है हम दुआ करें और नमाज पढ़ें तो हमें इतना सुकून मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो डायरेक्ट बात कर रहे थे अल्लाह ताला से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं आपको पे यकीन लाता हूँ और हर चीज को मानता हूँ, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि आप मुझे नहीं देख सकते और इस दुनिया की आंखों के साथ आप नहीं देख सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसिस्टेड कि नहीं, मुझे देखना है। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना जो नूर है, जो अल्लाह ताला का, आप कह लें कि कोई किसी को देखने की वजह से एक उसके लाइट या उसका शेडो या कोई चीज ऐसी आ रही होती है, वी कैन नॉट गिव एनी एग्जांपल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला, लेकिन कुछ ऐसा कि मैं एक माउंटेन के सामने करूंगा, अगर वो माउंटेन अपनी जगह पे खड़ा रहा और उसने मुझे बर्दाश्त कर लिया तो फिर आप भी मुझे देख लोगे, अदरवाइज आप मुझे नहीं देख सकते। कि एक्सेप्टेड कि ठीक है। अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अपना नूर जो है एक पहाड़ के ऊपर जब डाला तो कुरान से कि ये बिल्कुल क्रश हो गया और इतना जबरदस्त क्रश हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इवन उस पहाड़ को भी नहीं देख सके और बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआएं की, अल्लाह ताला से माफी मांगी कि मैंने जो है इस तरह की बात की जो मैं नहीं कर सकता था। एनीवेज अल्लाह ताला ने उनको 10 कमांडमेंट्स दी, द फेमस 10 कमांडमेंट्स। और आपको पता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो 10 कमांडमेंट्स दी गई थी, दोज आर इवन प्रेजेंट इन आवर कुरान एज वेल। सूरह बनी इसराइल के अंदर कुछ आयत ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सेम वो 10 कमांडमेंट्स हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को मिले थी, वो हमारे कुरान के अंदर भी हैं। अच्छा जी, अब वो 10 कमांडमेंट्स देने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि अब आप जाओ वापस और जाके देखो आपकी कौम का क्या हाल है कि उसको किसी ने गलत साइड पे चला दिया है, उसको वरगला दिया है। वरगला दिया का मतलब ये होता है कि उसको गलत गाइड कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हैरान हो गए कि अभी तो मैं इनको बचा के लेके आया और सब कुछ बताया है। वो फटाफट उनके हाथ में जो थी वो टैबलेट्स थी और वो टैबलेट लेके उसके ऊपर पूरे 10 कमांडमेंट्स लिखी थी और वो भागते हुए नीचे उतरे। जब वो पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक काफ, एक गाय का जो बच्चा है वो बना हुआ है सोने से और लोग बनी इसराइल के बैठ के उसकी इबादत कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो इतना गुस्सा आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में वो जो हाथ में उन्होंने वो टैबलेट्स पकड़े थे उनको नीचे फेंका और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जाके पकड़ लिया। उन्होंने अपने सर के बालों से और दाढ़ी से पकड़ लिया और उनको इस तरह हिला के कहा कि क्यों आपने इस तरह से होने दिया, इतनी बड़ी चीज कि ये शिर्क में चली गई पूरी की पूरी नेशन, क्यों आपने करने दिया ऐसा। तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मेरे भाई, आप कम से कम ये करके इनको मेरे ऊपर हंसने का मौका ना दें कि मुझे अगर मार पड़ रही है तो ये हंसेंगे कि दोनों भाई लड़ पड़े हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि इनको मैं रोकूं जो ये कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मैं इस डर से कि आप बोलोगे कि आपने स्प्लिट कर दिया मेरी नेशन को, मैंने ज्यादा बात नहीं की और मैं आपका वेट करने लगा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का एक्चुअली हजरत हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और उनकी पावर ज्यादा थी और उनकी कमांड ज्यादा थी, इसलिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम उस तरह से उनको हैंडल नहीं कर सके। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सारा कुछ देखा तो फिर उन्होंने लोगों से पूछा
कि ये सब क्या है, तो उन सब लोगों ने एक न्यू कैरेक्टर आता है यहाँ पे, उसके बारे में कहा कि ये सब कुछ हमें बताया सामरी ने। सामरी एक और नया कैरेक्टर है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा सामरी से कि तुम बताओ मुझे ये सारा क्या मामला है और ये क्या किया तुमने। अब उस सामरी ने पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन दी और हम यहाँ पे इसको रोक के पीछे जाएंगे कि सामरी ने किया क्या था पूरी की पूरी नेशन के साथ, बट दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। और हम उसके बाद पढ़ेंगे कि सामरी ने किस तरह से ये पूरा का पूरा किया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर सामरी को क्या सजा दी थी। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको अभी आगे लेके जाएंगे। आई डोंट नो कंप्लीट अभी नहीं होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह विल मीट अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। You show me the way.